شفیق بچے نے جو بات کہی نا، ہاں جی، یہ بالکل نواز صاحب نے یا شفیق صاحب نے جو بات دی نا، یہ بھی بہت توجہ طلب ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر پر جو ظلم ہوئے ان میں سے بھی، اور افسوس یہ ہے کہ ہماری تفسیروں میں بھی ایسے ہی درج ہو گیا کہ ابو ذر جو تھے نا، ان کا مسلک یہ تھا کہ کسی کو ضرورت سے زیادہ مال نہیں رکھنا چاہیے۔ اب سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ذر یار ایسی بات کہتا تھا جو ساری امت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، پھر زکوٰۃ کا حکم کیوں ہے، وراثت کیا تقسیم ہوگی اگر مال ہی نہیں ہے، تجارت کا کیا ہوگا، ایسے الزام لگائے جس سے یہی معلوم ہو کہ ایک مقبوط الحواس آدمی تھا، کوئی مجذوب تھا، پاگل دیوانہ، جو ایسی بات کہتا تھا جو نہ دین کے مطابق تھی نہ دنیا اس کو قبول کرتی۔ بالکل آپ لوگ دل پر لکھ لیں، اس سے بڑا جھوٹ اس دنیا میں کوئی نہیں بولا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھی تھا، بکریاں تھیں، وہ سارے مال رکھنے کو جائز سمجھتے، کچھ نہیں۔ جو اصل بات تھی نا، ابن حجر بھی لکھتے ہیں، نووی، اس کو چھپا لیا گیا۔ صرف وہ سلاطین پر اعتراض کرتے تھے کہ جو حکمران جو ہے نا، یہ خزانے جو جمع کر رہے ہیں اور غریب عوام بھوکے مر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ کسی کو عوام میں نہیں کہتے کہ تم کچھ جمع نہ کرو، یہ نا جو حکمرانوں نے طرز حکومت اپنا لیا تھا، وہ شام میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ الخضراء بنوا رہے ہیں، ایک محل بنوا رہے ہیں، سبز رنگ کی کوٹھی۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ بیت المال سے بنا رہے ہو تو خیانت، اور اگر اپنے گھر سے بنا رہا ہے تو اسراف اور فضول خرچی ہے۔ معاشرے کا حال دیکھو، غریب تو بھوکے مر رہے ہیں، تم لوگ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو صرف جو حکمران تھے نا، فتح الباری دیکھنی چاہیے نبی کی طرح، اعتراض ان کا صرف حکمرانوں پر کہ تمہارے لکھن جو ہے یہ اسلامی نہیں، یہ طریقہ دین کا نہیں تھا کہ حکمران جو ہیں وہ اپنے مزے کریں اور باقی لوگ بھوکے مرتے رہیں۔ دولت اکٹھی کرنے کے خلاف نہیں تھے، نہ ان چیزوں سے بے خبر تھے، مگر بات کو بالکل الٹ کرنا ایسے ہی پھیلا دیا گیا کہ وہ سوشلسٹ تھے اور یہ تھے، کوئی بات نہیں۔